گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، ذات والا پہ بار بار درود۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ جانشین میں اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری ادام ذلہ کا یہ پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور جانشین امیر سنت سے آپ کے کویسچنز پر انشاءاللہ رائے بھی لیں گے اور رہنمائی بھی لیں گے۔ زندگی کے آداب میں سے مدنی چینل کے ناظرین ایک جو اہم چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ برداشت ہونی چاہیے، معاملات کے اندر تحمل اور برداشت سے کام لے۔ جہاں پر برداشت کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں پر خرابی کی آمد ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، ایک آدمی کہیں پر کام کر رہا ہے، کسی ادارے میں امپلائی ہے، لیٹس سپوز فرض کر لیں کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، اور ادارے کے جو سپیریئر لوگ ہیں یا جو سیٹھ صاحب ہیں، انہوں نے اگر کوئی ایسی بات بولی جو اس بندے کے مزاج کے خلاف ہے، کام کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کے مزاج کے خلاف ہے، انہوں نے بات بولی، اب اگر تو یہ اس کو برداشت کر لے گا اور اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لے گا تو نوکری جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور اگر برداشت نہیں کرے گا نوکری چھوڑ دے گا، بے روزگار ہو کے گھر بیٹھ جائے گا۔ برداشت کا خاتمہ ہوا، مصیبت کی دیکھیں اس طریقے سے یہ آمد ہو گئی۔ یوں ہی اور معاملات میں آپ دیکھ لیں، گھر میں ہیں، گھر میں ساتھ رہتے ہیں، بھائی بھائی ہیں آپس میں، میاں بیوی ہیں آپس میں، بات کوئی ایسی بولی جو مزاج کے طبیعت کے خلاف ہے، یا کام کوئی ایسا ہوا جو طبیعت یا مزاج کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ کام اپنی حیثیت میں درست ہے، جائز ہے، کوئی اس پر قدغن نہیں ہے، لیکن مزاج کے مطابق نہیں ہے، طبیعت کے مطابق نہیں ہے، سوچ کے مطابق نہیں ہے، اور اس کو جب برداشت نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا تو گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، یا پھر گھر میں جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، یا پھر رشتے کی نوبت ختم ہونے تک بھی آ سکتی ہے کہ طلاق ہو جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو جہاں پر انسان کی ذات کا معاملہ ہو نا، جہاں پر اپنی ذات کا معاملہ ہو، تو وہاں پر جہاں پر اپنے رویے کا یا جہاں پر اپنی طبیعت کا یا اپنے جو ہے وہ مزاج کا معاملہ ہو، تو وہاں پر برداشت کو زندگی میں جو ہے وہ ایڈ کر ہم بہت ساری خیر کو اور بہت ساری بھلائیوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم بھی ہمیں کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو، ٹھیک ہے، اور قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جو ہے وہ اچھی بات کہو۔ اگر کسی نے کوئی بات کر کے ہمارا دل دکھا دیا ہے تو ہم بھی اب اس کا دل ہی دکھائیں،
اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے دعا فرمائیں اور اس کی روڈ بات کا بھی اچھے انداز سے جواب دے دیں. اپنی انسان اچھائی کو نہ چھوڑے, اور کوئی دوسرا برائی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ کریم یہ ان کی برائی کا جو ہے وہ خاتمہ فرمائے. اور ایک اور بات بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سمجھا بھی دینا چاہیے اگر سمجھا سکتے ہیں, اور اگر نہیں سمجھا سکتے اور بندہ جو ہے وہ اپنے ہی معاملات میں جو ہے وہ لگا پڑا ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ برے بندے کو اس کی برائی کے حوالے کر کے خود آپ سکون میں آ جائیں. برے بندے کو اس کی برائی کے حوالے کر دیں. فرمایا گیا کہ برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے, برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے. اچھے آدمی کی اچھائی کا اسے بدلہ دیا جائے اور برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے. صبر, حلم, برداشت جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہے, جہاں اپنے مزاج کا معاملہ ہے, وہاں اپنانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلم اپنایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عظمت کے کیا کہنے ہیں, پتھر مارنے والوں کو بھی معاف فرمایا ہے, مسجد شریف میں گندگی کرنے والے کو بھی جو ہے وہ معاف فرمایا ہے, اپنے ساتھ بد کلامی کرنے والوں کو بھی معاف فرمایا ہے. قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر. اور ہم اتنی شان والے اب آپ دیکھیں یہ برداشت کا جو معاملہ ہے, یہ صبر کا معاملہ ہے, یہ صلحاء سے چلتا, انبیاء کرام کی سیرت میں آپ دیکھیں تو چلتا ہوا چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے معاملہ جو ہے وہ سیرت کو اگر پڑھا جائے, ان کے مبارک انداز کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کو حلم اور برداشت ملے گا. نوح علیہ السلام کئی سو سال, بعض روایات کے مطابق 900 سال, بعض کے مطابق 950 سال تک آپ جو ہے وہ بلاتے رہے لوگوں کو, اللہ کا رستہ دکھاتے رہے, لیکن وہ ٹھٹھا مذاق مسخری جو ہے وہ کرتے رہے. ایون کہ جو نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی, اس کشتی کو بولو براز کے ساتھ اس میں گندگی کر کے, نجاست کر کے اس کو بھر دیا, آلودہ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہی لوگوں نے پھر اس کشتی کو صاف کیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہوا کہ اب انہی قوم میں سے, نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ ان میں کیا ہوا کہ کھجلی کی بیماری پھیل گئی, خارش کی بیماری پھیل گئی. تو یوں ہی حسب معمول ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے کشتی میں وہ نجاست کر رہا تھا کہ وہ کشتی کے اندر جو ہے وہ گر گیا. گرا اور جب باہر نکلا تو اس کی خارج جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس نے اپنی قوم کو بتایا تو اب وہ کیا ہوا, وہ ساری قوم جنہوں نے وہ کشتی کو جو ہے آلودہ کیا تھا, نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ اس میں جو ہے وہ ڈبکیاں لگا کے اور اس کو سارا جو ہے نجاست جو انہوں نے کی ہوئی تھی تو وہی اپنے اوپر مل کے بالکل کشتی کو نیٹ اینڈ کلین کر دیا انہوں نے. تو یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, برائی کا پھر انجام کیا بنا, اپنے سر کے اوپر ہی آ گئی. تو جنہوں نے صبر کیا, جنہوں نے برداشت کیا, جناب نوح علیہ السلام کی مبارک ذات کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آج ان کے ڈنکے بج رہے ہیں, بج رہے تھے, بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے. تو یہ اچھی عادات اور اچھے اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے اور یوں آگے بڑھنا چاہیے. حضور بچوں کی باتوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے, بچوں کے شور کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ بتائیں آپ کے گھر پہ اگر بچے, جیسے آپ جدول آپ ابھی کر کے آئے ہیں, ایک سفر کیا آپ نے ماشاءاللہ, کشمیر بھی, پنجاب بھی, سندھ بھی ماشاءاللہ, اور سفر کر کے آئے ہیں گھر پہ, یا بچے سفر میں بھی ساتھ ہیں اگر, اور کوئی بچہ جو ہے وہ شور مچا رہا ہے, کوئی فرمائش کر رہا ہے, بچوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی تو نیند کی کیفیت ہوتی ہے اور سونا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن بچے دھوم دھام جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن اگر آپ کے ساتھ درپیش ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں, بچے تو ذرا جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ذرا بچہ کون بولے اگر یہ نہ کریں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشرق کے سمت تو کوئی مغرب کے سمت, تو ایک شمال تو ایک جنوب. جی خیر برداشت کرنا چاہیے اور ان کو جو وہ نبھانا چاہیے, سمجھانا چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کوشش یہی کرتا ہوں کہ برداشت کروں. واہ واہ, سبحان اللہ, مرحبا. بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتا ہوں. جی, بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے, تعدیب بھی ضروری ہے نا. جی ہاں, دونوں طریقے ہیں, تعدیب بھی ہو, سمجھایا بھی جائے گا, روکا بھی جائے گا, اور بعض چیزوں کو درگزر بھی کیا جائے گا. جی
کوئی سچویشن کوئی آپ کے ذہن میں آ رہی ہو؟ ابھی تو کوئی کرنٹ ایسی نہیں آ رہی، البتہ یہ ہے کہ ذرا کہ وہ بڑے بچے اگر چھوٹے بچے کو ماریں یا کچھ کریں جی تو اب اس پر جو نا بڑا سنبھالنا پڑتا ہے، اور جو چھوٹے بچے کو اٹھایا بڑا دیکھ رہا ہے تو اس وقت بڑا جو نا وہ سنبھالنا پڑتا ہے کہ یہ پھر کچھ سے بدلہ نہ لے، ایک خوف رہتا ہے نا، اور دوسرے ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میری ویلیو نہیں ہے، صحیح یہ آیا تو میری ویلیو ختم ہو گئی، صحیح تو اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کسی طریقے سے، کہ یا تو یہ کہ اس کو پروٹوکول زیادہ دیا جائے بچے کو، بڑے کو، صحیح جو چھوٹا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، ہاں جی پھر تھوڑا چھوٹے کو یوں ڈانٹا جائے تاکہ بڑے کو یہ لگے کہ ہاں یار بھائی دیکھو کہ اگر اس نے مجھے مارا اس کو بھی ڈانٹ پڑی ہے، صحیح اگرچہ کہ چھوٹا جو ہے وہ یوں سمجھنے کے قابل ہے ہی نہیں، صحیح تاکہ جو اس سے بڑا ہے اس کو کوئی احساس کمتری یا کوئی حسد یا کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو واہ ہمارے واہ فعل واہ سے۔ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا زبردست بات آپ نے بتائی ہے کہ بعض اوقات والدین کے رویوں کی ناہمواریاں یہ اولاد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو فیلنگز جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہیں، بلکہ اس طرح کی خبریں بھی پڑھنے کو ملی ہیں کہ بچے نے کیا کیا، بچے نے اپنے دوسرے بھائی کو نہر میں پھینک دیا بالکل یا قتل ہی کر دیا دونوں بہن بھائیوں کو، کہ جب یا بہن کو نا وہ نہر میں پھینک دیا کہ جب سے یہ آئی ہے تو مجھے تو میری ویلیو کم ہو گئی، مجھے کو پوچھتا نہیں، بالکل۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ والدین کے رویوں کی ناہمواریاں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس پر غور کریں، اگر رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھتے تو آج سے اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے کسی انداز سے ہماری اولاد کے دل میں احساس کمتری پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یوں بھی کرتا ہوں، جیسے بعض اوقات جو نا بچوں کو کندھوں پہ بٹھاتا ہوں، جی ماشاء اللہ، تو اب جیسے بڑے کو بٹھایا، نہیں چھوٹے کو بٹھایا، یا پہلے بڑے کو بٹھا لیا، صحیح، اور اب جب چھوٹا آ رہا ہے سامنے تو بڑے سے اجازت لے کے گویا کہ واہ جی میں ان کو بٹھا لوں، اب آپ کی باری ہو گئی نا، میں ان کو بٹھا لیتا ہوں، واہ واہ واہ، تو یوں کر کے پھر اگلا خود ہی بولے ہاں ٹھیک ہے ان کو بٹھا لو۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، میں نے نیت کی ہوئی ہے ہم ایک پورا پروگرام جو ہے وہ جانشین میرے سنت کی ذات کے حوالے سے ہی انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ بھی میرا ارادہ ہے کہ ان کے معمولات، ان کے مشمولات کیا ہیں یہ بھی جو ہے وہ ہم جانیں اور اس سے سیکھیں۔ یہ جو دوسری بات جو فرمائی اس سے بھی ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ والدین کا اولاد کے ساتھ ایک گھلنے ملنے والا، ملن ساری والا انداز بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس میں بھی ایک جو ہے وہ طریقہ جو ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے کہ چھوٹے بچے سے ہی پیار کر رہے ہیں، بڑے سے نہیں کر رہے، بڑے سے ہی کر رہے ہیں، چھوٹے کو نہیں پوچھ رہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے حضور مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہاں ہمارے پنجاب فریز میں کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جب بلاتے ہیں نا تو فلاں کے ابو کہہ کے بلاتے ہیں، جیسے سلمان کے ابو، عدیل کے ابو، فلاں کے ابو، فلاں کے ابو، یوں کر کے۔ تو اس پر بھی جو ہے نا وہ ایک دفعہ ایک بچے سے سنا کہ بھئی فلاں کے ابو ہیں تو میرے ابو نہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ بچہ ہے، بچہ تو بچہ ہے، اس نے محسوس کی۔ تو والدین کو بہرحال ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر بچہ کو اس طرح کا سوال بھی کرے تو اس کی بھی اچھے انداز میں تربیت ضرور کرنی چاہیے۔ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ جی، میرا نام محمد زین عطاری ہے۔ صاحبزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ایک بہت اچھا کام ہے، آپ کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ لوگوں کا اس اچھے کام کی طرف رجحان بڑھے۔ ہاں واقعی یہ کھانا کھلانا لوگوں کو بڑا جو ہے نا وہ اجر و ثواب کا کام ہے، سبحان اللہ، اور یہ بڑا جو ہے نا یہ اچھا کام ہے، جو بھی ثواب کا کام ہے وہ اچھا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے کچھ روایات سنتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان کے سننے سے جو ہے وہ اس طرف جو ہے نا رغبت جو ہے وہ اس کی بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، سبحان اللہ، یعنی تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، کھانا کھلانا بھائیوں، پڑوسیوں اور غرباء اور مساکین یہ سب کو شامل ہے۔ صحیح۔ اور سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 میں جو ہے وہ جو جنتیوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، واہ، ایک وصف بھی بیان کیا گیا نا، جی، تو اس میں ایک یہ بھی ہے،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. صحیح. تو صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ایسی حالت میں جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو. جی. اور بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ ایک یہی پتہ چلا کہ کھانا کھلانا جو نا جنتیوں کا ایک وصف جو ہے، یہ بھی پتہ چلا. بس یعنی خوبی بھی ہے. خوبی. صحیح. جی. اور دوسرا یہ کہ تم میں سے بہتر ہوئے، ہاں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا. جی بالکل صحیح. کہ تم سب میں بہتر ہوئے کہ جو کھانا کھلائے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ آمین. مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تو یہ ہوتا ہے دعوت دوسروں کی کہتے ہیں بھئی آپ دعوت ہماری کب کریں گے، کب کھانا کھلائیں گے. یعنی یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم آپ کی دعوت کریں گے، یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی آپ ہماری دعوت کب کریں گے. یہ بھی ایک رجحان ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جس کا یہ رجحان ہے کہ بھئی ہمیں آپ کب بلائیں گے، دوسروں کو بلانے کا اس کا رجحان اتنا نظر آتا نہیں ہے. جی کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہر ہے کہ وہ اس بیچارے نے کھانا ہی سیکھا نا، کھلانا نہیں سیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح. اس کو چاہیے کہ وہ کھلانا بھی سیکھ لے. مدینہ مدینہ، واہ جی واہ. ہاں اگر گھر کی کوئی ایسی مجبوری ہے، گھر میں ایسی پریشانی ہے جی کہ وہ قادر نہیں ہے کھلانے پر، یا ایسا مسئلہ ہے، تو اب کم از کم یہ ہے کہ مطالبہ بھی نہ کرے. صحیح. ہاں ایسے اگر دوست ہیں جن سے مطالبہ کرنا جائز بنتا ہے تب کوئی حرج بھی نہیں ہے ایسے میں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جب ساتھ کھانے کے لیے جب اپنا حصہ بھی ملا لے. واہ واہ سبحان. کہ ٹھیک ہے گھر میں نہیں بلا سکتا نا، ہاں جی. یہاں تو حصہ ملے. مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ. اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنائے. آمین. آمین. آگے بڑھتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بوجھ بن کر ہی رہتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں. ہاں واقعی یہ تو ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. اس سے جو ہے نا وہ عزت بھی کم ہوتی ہے اور لوگ پھر جو ہے نا وہ راستہ بدل لیتے ہیں اس کو دیکھ کر ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خیرکم من لم یترک آخرتہ لدنیا ولا دنیا لآخرتہ ولم یکن کلم علی الناس. یعنی تم سب میں بہترین وہ ہے جو دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑے. جی. اور ولم یکن کلن علی الناس، اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے. جی. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کیونکہ دنیا آخرت کی گزرگاہ اور آخرت تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صحیح. ایک آسان ذریعہ ہے. صحیح. اسی لیے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ دنیا سے کفایت کے مطابق لو، صحیح. زائد مال کو آخرت کے لیے محفوظ کرو، سبحان اللہ. اور دنیا کو بالکل ہی نہ ٹھکراؤ کہ محتاج ہو کر لوگوں پر بوجھ بن جاؤ. صحیح. یعنی فرماتے ہیں کہ دنیا سے کفایت کے مطابق لینا ہے کہ جتنا میں رہنا ہے صحیح. اتنا لے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا زائد مال جو ہے نا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، یعنی رائے خدا میں دیتے رہیں، صحیح. مسجدیں بنائیں، جامعات بنائیں، مدرسے بنائیں. تو یہ جو بھی زائد مال ہے اسے لوگوں میں تقسیم کریں، غریبوں کو کھلائیں. واہ. اب یہ کہ اس کا جو ثواب ملے گا وہ آخرت میں جمع ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دنیا کو بالکل ہی نہ ٹھکراؤ کہ محتاج ہو کر لوگوں پر بوجھ بن جاؤ، کہ یعنی پتہ چلے گا آپ نے اپنے سارا مال دے دیا اور اب آپ محتاج ہو گئے. صحیح. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق دنیا جمع کرنا، یعنی ضرورت کے مطابق مال جمع کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ایسی بات. بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے کا نام ہے. آہا یعنی سبحان. اسباب پر اعتماد نہیں کرنا، جی. اعتماد اللہ پر کرنا ہے. واہ 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 سبحان. یہ تو سبب ہے. اب جیسے کسی کے پاس اگر یوں سمجھے کہ 1000 سمجھو کہ 10 بوری چاول کیے ہیں جی. یا غلے کیے ہیں، جی. ابھی ان پر یہ اعتماد نہ کرے، اعتماد اللہ پر کرے. آہا. بارش آئی، سیلاب آیا، ہائے ہائے ہائے. یہ جہاں یہ مال رکھا ہوا ہے، ذرا یہ رکھا ہوا ہے غلہ،
ہاں جی پانی بہا کے لے گیا. ایسی بات. تو ان پر اعتماد نہ کرے, اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ پر اعتماد کرے. جی جی یا حضور بہا کر نہ بھی لے کر گیا, وہیں رہ گیا, لیکن اس کی پھر سچویشن وہ ہو جائے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بالکل, نہ خود کھا سکتا ہے نہ جانور, یا بعض صورتوں میں جانور کھا لے گا, آٹا تو نہیں کھا سکے گا جانور بھی. ایسی بات ہے, صحیح فرمایا آپ نے. آنے والی تکلیف کو ختم کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. صحیح. یا علامہ عبدالرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آنے والی تکلیف ختم کرنا توکل کے خلاف نہیں صحیح. بلکہ ضروری ہے. صحیح. جیسے گرتی دیوار کے نیچے سے بھاگنا, صحیح. جیسے دیوار گر رہی ہے اب اس کے نیچے سے بھاگنا, اب بندہ بولے میں توکل کر کے نکل رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے, یہ رکے گا. اچھا, اور اسی طرح رکے گا تو نقصان اٹھائے گا. جی نہیں اس طرح جائے گا نہیں نا, اس سے پہلے ہی رکے گا. اچھا, یا دیوار گر رہی ہے اور یہ اس کے نیچے سے گزرے گا تو پھنسے گا نا, پھنس جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ رکے, رک جائے. صحیح. نہ جائے. صحیح. اور لقمہ اتارنے کے لیے پانی پینا, اب یہ توکل کرنے لقمہ پھنس گیا ہے, میں توکل کرتا ہوں. تو خیر, بندہ توکل کرے, اللہ پر بھروسہ کرے, مگر اسباب پر بھروسہ نہ کرے, خالق کے اسباب پر بھروسہ کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسبب الاسباب پر بھروسہ کرے. واہ جی واہ, مرحبا, سبحان اللہ. اور بوجھ نہ بنے دوسروں, بوجھ نہ بنے. مرحبا. اللہ کریم ہمیں, چونکہ بوجھ بننے سے جو ہے نا وہ ایک عزت کم ہو جاتی ہے. جی, اور بڑا ظاہر کیوں نا, جب بعضوں کے بارے میں سنتے نا کہ یار ان سے ملنا جو نا بڑا خطرناک ہے, یار یہ بوجھ بن جائے گا, یہ بس ابھی کچھ مانگ لے گا. ہاں کچھ مانگ لے گا, بولے کچھ کھلا دو, یہ کر لو, وہ کر لو, مانگے گا ویسے طریقے سے کہ بس کہنے بندہ یعنی بالکل شرم آ جائے گا سامنے والا. ہائے ہائے, توبہ, اللہ بچا. تو اس سے بچو. ٹھیک ہے جی. میرا نام حفصہ طیب, میں پنجاب کے شہلودہ سے بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے صاحبزادہ اتار, میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے, وہ ہاسپٹل سے واپس آ جائیں. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی, آپ جو ہے وہ 100 مرتبہ یا سلامو پڑھ کے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں شفا کی. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ کہ نماز میں بہت دیر تک کھانسنے کی نوبت آ جائے جس کی وجہ سے 3 سبحان اللہ کی مقدار تاخیر بھی ہو جاتی ہو, تو ایسی صورت میں کیا سجدے سہو وغیرہ کرنا ہوگا؟ یعنی نماز میں اگر کھانسی آ رہی ہے اور تو اب کیا 3 سبحان اللہ کی مقدار, کیا 6 سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر کھانستا رہے, ٹھیک ہے, بامن مجبوری, صحیح. تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. نہ سجدہ سہو واجب ہوگا نہ نماز ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. یہاں حضور میسیجز پر بھی جو ہے وہ سوال آ رہے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ہم لیتے ہیں. میرا صاحبزادہ اطہار سے سوال ہے کہ شادی وغیرہ کے ایونٹ پر جو مووی وغیرہ بنتی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ وہ مووی وغیرہ تو جائز ہے اور تصویر بھی جائز ہے جب تک جو ہے وہ اس کے اندر ہے, ہارڈ ڈرائیو کے اندر ہے. صحیح. یوں سمجھ لیجیے, یعنی جب تک پرنٹڈ نہیں. ہاں جب تک پرنٹڈ نہیں ہے, جب تک اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں نکلا. ٹھیک ہے. البتہ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جیسے بنانی ہے, اس کے تو یہ محرمات ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اب جو بنانے والا ہے یہ کون ہے, یہ اگر جاتا ہے تو بے پردگی ہوگی, یہ جائز نہیں ہے. صحیح. اچھا, پھر دوسرے کہ شادی بیاہ میں عورتیں ویسے ہی بن سمر کے آتی ہیں دعوت وغیرہ میں, تو اب جو یہ جائے گا اور وہ جانے والا جو بھی ویڈیو وغیرہ بنائے گا وہ ذرا کہ کیا کرے گا, کیا کرے گا, ایسی بات اچھا کام تو نہیں ہے, نہیں کرنا. بالکل. تو ہمیں ذرا کہ ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی, ہماری غیرت اس بات کی اجازت نہ دے کہ غیر مرد آئے ہماری عورتوں کو دیکھے. مدینہ مدینہ, مرحبا. جی, کال. سوال یہ کرنا ہے کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ ہاں, دوستی کس سے کرنی چاہیے, واقعی یہ سوال تو بہت زبردست ہے. دیکھیے, اسلام ایسا مذہب ہے کہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. صحیح. اور یہی ہمیں بتاتا ہے کہ کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے دوستی نہیں کرنی ہے, کس کے ساتھ کس کو ساتھ رکھنا ہے, کس کو ساتھ نہیں رکھنا. تو دوستی جو ہے وہ ایسی ہو کہ دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, کہ جسے دیکھ کر جو ہے نا وہ جس کی دوستی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر بندہ اللہ کریم کی عبادت کی طرف ہے, مسجد کی طرف ہے, نہ کہ سینما گھر کی طرف جائے یا ہی کوئی برائیوں کی طرف ہے, بلکہ ایسا دوست سوچنا بھی نہیں چاہیے ایسے دوست کے بارے میں. تو خیر, دوستی ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. صحیح.
پارہ 25 سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ترجمہ کنز ایمان، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے صحیح مگر پرہیزگار. صحیح. اس کے تحت جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے باقی رہے گی. ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر. مومن دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا. صحیح. اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور مجھے خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے. صحیح. یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی سبحان اللہ. اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا. اللہ اللہ. اور جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ کریم دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے. واہ جی واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا دوست ہے. صحیح. اچھا رفیق ہے. صحیح. اور 2 کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے جی تو دعا کرتا ہے یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا ہائے ہائے اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا ہائے ہائے. اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا. توبہ. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق. توبہ. اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جی. لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. صحیح. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق، اور دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں، یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے جی. اور کبھی جب اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے. لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ. سبحان اللہ. اور صوفیہ فرماتے ہیں لا تصاحب الا مطیعا ولا تخالل الا تقیا. صحیح. یعنی نہ ساتھ رہو مگر اللہ و رسول کی فرما برداری کرنے والے کے، نہ دوستی کرو مگر متقی سے. صحیح. اس کو دوسرے پہ رائے میں لے لیں تو دوستی کرو تو متقی پرہیزگار سے، اور اگر ساتھ رکھو تو وہ بھی نیک آدمی. نیک آدمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے سے جانچ لو صحیح. کہ وہ اللہ و رسول کا مطیع ہے یا نہیں. صحیح. اللہ کریم فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صحیح. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں اخذ ہے، یعنی لے لینے کی خاصیت ہے، لینا. ٹھیک. تو انسان کی طبیعت میں خاصیت ہے. تو حریص کی صحبت جو ہے نا وہ حریص بنے گی ایسی کہ بات. بندہ ایسے جو ہے حرص سے لے گا. صحیح. اور جو زاہد ہوگا، دنیا سے بے رغبت ہوگا، تو اس کی صحبت سے جو ہے نا وہ زہد لے گا. زہد لے گا، ہاں ہاں. تقوی لے گا. سبحان اللہ. اور خیال رہے کہ خلت یعنی دوستی، خلت جو ہے نا یہ دلی دوستی کو کہتے ہیں صحیح. کہ جس سے محبت دل میں داخل ہو جائے. تو یہ ذکر دوستی اور یہ ذکر دوستی و محبت کا ہے. تو کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا یہ تبلیغ ہے. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کو اپنے پاس بلا کر متقی کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ذرا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. ایسی بات ہے. تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ کسی فاسق و فاجر کو جو ہے وہ متقی بنائے تو اس کے لیے یہی ہے کہ اکیلے نہ جائیں،
دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور اس کو نیکی کی دعوت دیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر اسے نیکی کی دعوت دیں, مدنی چینل کی دعوت دیں, نہ کہ پتہ چلے کہ آپ خود جو ہے نا اس کے رنگ میں رنگ جائیں. اللہ بچائے, اللہ محفوظ رکھے, اللہ آمین, بچائے. آمین. اچھا یہ بتائیں, ایک سوال ہے جیسے آپ کی زندگی کے بارے میں ہی ہے کہ آپ بچپن میں کلام, ماشاءاللہ آپ بہت اچھے کلام پڑھتے ہیں, آپ یہ بچپن سے کلام پڑھتے آ رہے ہیں؟ جی ہاں. مجھے یاد آ رہا ہے مکتبۃ المدینہ میں کسی زمانے میں کوئی آپ کے کلام کی آڈیو کیسٹ بھی غالباً جاری ہوئی, جی تو کیسے آپ نے سیکھا نعت شریف پڑھنا؟ وہ تو پڑھتے پڑھتے سیکھے. اسکول میں جو ہے نا وہ جانا ہوتا تھا اس وقت, صحیح, تو مدرسے کے بعد اسکول جانا ہوتا تھا, تو وہاں جو ہے وہ سیکھ گیا. صحیح. کبھی امیر سنت نے آپ گھر پہ کو بھی سکھایا ہو, بتایا ایسا ہو؟ جب محفلیں وغیرہ ہوتی تھی نا گھر پہ, تو یوں بھی دیکھ دیکھ کے. اسکول میں تو البتہ ہے کہ پڑھنے کا موقع ملتا تھا. صحیح, ٹھیک ہے, اسمبلی میں بھی بازو کا جو وہ کیا کہتے ہیں جو مقابلہ ہوتا تھا اس میں بھی, واہ, تو یوں البتہ چونکہ محافل میں شرکت ہوتی تھی میرے سنت کے ساتھ, جی, اور گھر میں جو نعتوں کی کیسٹ چلتی تھی, صحیح, تو یوں پھر سیکھنے کا ترکیب ہوتی تھی, سیکھنے کی سبحان اللہ, طرز وغیرہ سب کچھ. کیا بات ہے. کتنی دیر آپ, کتاب ہوتی تھی اچھا جی, اس وقت, تو ظاہر ہے کہ میری سنت کی جو کتابیں تھیں نعتیہ وہ اتنی ہوتی تھی, ہاں جی, 18 صفحات 20 صفحات, صحیح. جیسے سفینہ مدینہ. ارمغان مدینہ, ارمغان مدینہ تو بڑی تھی, مغیلان مدینہ بھی تھی ایک, جی, مغیلان مدینہ بھی بڑی بڑی تھی, ہاں جی, تھی. اور بھی ابھی ایک ذہن میں یہی رہ گئی سفینہ مدینہ. صحیح, باقی اور بھی چھوٹے چھوٹے جو نا وہ کتاب ہوتے تھے پاکٹ سائز. واہ واہ, سبحان اللہ. یعنی اس سے ایک اور بات جو جاننے کو ملی وہ یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی امیر سنت کے کلام, بزرگوں کے کلام یہی پڑھتے ہیں آپ؟ جی ہاں, صحیح. امام علیہ سنت کے کلام بھی, جی ہاں. کیا بات ہے. اچھا, کبھی امیر سنت نے آپ کی اس عنوان پر, نعت خوانی کے موضوع پر پڑھنے کے اعتبار سے بھی کس طرح پڑھا جائے, کبھی آپ کی کوئی رہنمائی کی ہو, مشورہ دیا ہو, بتایا ہو, گائیڈ کیا ہو, تحسین کی ہو آپ کی؟ تحسین تو فرمائیے بازو کا جو یاد پڑتا ہے, البتہ کیسے تحسین کی؟ یہ یاد نہیں ہے اس طرح. اچھا, یعنی تحسین کی ہے بارہ, جی ہاں, ٹھیک ہے, حوصلہ افزائی, اپریسیشن جسے جی ہاں, کہتے ہیں, بالکل. یہ ہوا. صحیح. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کی اپریسیشن بھی کرنی چاہیے, اور اگر وہ اچھا پڑھ رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کی جائے, اور ان کی پسند کی چیز ان کو دلوا دی جائے, یہ بھی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ اور بھی اچھے انداز جو ہے وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں. گھر میں بچوں کی پسند کی کوئی چیز بنا کر کے بھی دی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا, حضور بعض اوقات بچوں کو ہوتا ہے شوق پڑھنے کا, گھر پہ کلام پڑھنے کا شوق ہے, مدنی چینل دیکھتے ہیں, جو بچے مدنی چینل دیکھتے ہیں, کڈز مدنی چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور جو ہماری اینیمیشنز جو ہیں, غلام سل کے مدنی پھول, یہ وہ اس طرح دیکھتے ہیں, تو ان میں بھی بعض کا ایک شوق تو پیدا ہوتا ہے پڑھنے کا. لیکن ہر بچہ جو ہے وہ ایک صحیح طریقے کے ساتھ, جیسے ہمارے کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے پیارے نعت خوان ہیں, انس بھائی ہیں, عمر بھائی ہیں, اور اس طرح ہیں ماشاءاللہ, تو ہر بچہ ویسے پڑھ لے تو یہ ضروری نہیں ہے. بالکل. ان سے اچھا پڑھنے والے بھی ہوں گے, بالکل. ضروری یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سے اچھا نہ پڑھ سکے. لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو ان سے اچھا نہیں پڑھ رہا, یا یوں بولیں کہ جس کی آواز نہیں اچھی, یا جس کی پڑھنے کی لے انداز اچھا نہیں ہے, ایسی صورتحال میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں سر پیٹ لاج رہی ہے تم بھائی. دیکھیں اس میں یہ کہ ماں باپ اپنے پر غور کریں, اپنے بچپنے پہ غور کریں کہ یہ جو اس وقت چھوٹے تھے اس وقت کیا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اگر چاکلیٹ بھی کھاتے تو پورے منہ پہ لگا دیتے تھے. صحیح. وہ تو آج بھی نہیں آتا بچے تھا. یہی کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, تو بچے آج بھی یہی کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے. ایسی بات. تو اب چونکہ اب ان کو یہ اس وقت موقع نہیں ملا, تو مدنی چینل نہیں تھا ان کے بچپن میں. صحیح. آج مدنی چینل آئے تو بچے بچے کی زبان پر الحمدللہ عز و جل نعت رسول آ گئی. الحمدللہ. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بندہ, اب یہ بچہ جو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں ایسا تو سیکھے گا نا. صحیح. اب ایک بندہ بیان کرتا ہے, پہلا بیان اس کا سنے اور 10واں بیان سنے, تو آپ کو فرق ملے گا, زمین اسمان کا فرق. اچھا پھر جب اس کا 100واں بیان ہوگا اس میں اور فرق ملے گا. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ ایسا سا سیکھتا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس میں جو نا وہ حوصلہ افزائی کریں, صحیح, حوصلہ شکنی نہ. حوصلہ شکنی نہ کریں. اب جیسے بعض اوقات جو نا بچہ جو ہے نا وہ آیت کریمہ یا کچھ بھی اگر پڑھتے ہیں, ان کے مخارج اس کو درست نہیں ہوتے, ٹھیک, تو ہم ذرا کہ پڑھنے پر تو اس کو شاباش دیں گے نا, صحیح, حوصلہ افزائی تو کریں گے نا. جو ابھی یہ بچہ بولنے پر قادر ہی نہیں ہے, جی, امی ہے نا ابھی, تو ذرا کہ وہ سیکھنے کے مراحل میں, یہ ابھی ایسی بات. اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے کہ بڑا اگر اس طرح کا پڑھے گا تو اس کو حکم لگ جائے گا. ایسی بات. کہ بعض کو تو ظاہر ہے کہ حکم کفر بھی لگ جائے گا. صحیح.
یا تو اس کو مذاق میں آ جائے گا یا خیر جو بھی حکم لگے گا، جو بھی جس طرح ہوا، جی تو والدین کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کریں. مدینہ مدینہ مرحبا ماشاءاللہ. حوصلہ افزائی کریں گے، بچے کو آگے بڑھائیں گے تو درست میں انشاءاللہ آگے بالکل. چلتا جائے گا. اگر کوئی خامی بھی ہے تو خامی کو اس انداز میں بتانا کہ بچے کی شخصیت ہی کل ہو جائے یا اس کو جھاڑنا اور اس کو بالکل ڈی مورلائز کر دینا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. خامی ہے تو وہ خامی درست کیسے ہوگی اس طرف بچے کو لے کر آئیں تاکہ بچے کا اچیومنٹس کی طرف جو ہے وہ رجحان آگے بڑھتا چلا جائے. اللہ ہم سب کی حال پہ اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.